أنت حياة الروح، أمي أنت حياة الروح. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کسی گھرانے میں جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ڈیتھ پہ آنے والے لوگ جس وقت پہنچتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ نارملی جوان اور بچے ڈیتھ کے موقع پر حاضر نہیں ہوتے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی آپ مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے آپ کی بات پر آمین کہتے ہیں۔ تو اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات کلمہ توحید ہے۔ سید ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، یعنی جو ابھی وفات نہیں پایا، جن کی موت قریب آئی ہے۔ سید معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا دنیا سے جاتے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک انصاری شخص کی عیادت کی، آپ نے ان سے فرمایا، اے ماموں جان لا الہ الا اللہ کہیں۔ اس نے کہا ماموں یا چچا؟ فرمایا ماموں۔ کہا کیا لا الہ الا اللہ کہنا میرے لیے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو قریب المرگ شخص کے پاس کلمہ شہادت پڑھا جائے تاکہ وہ بھی سن کر پڑھے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ ابو حاتم کہتے ہیں، مجھے ابو زرع سے حیا آتی ہے کہ ان کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، لیکن آؤ ایک دوسرے کو حدیث سنائیں تاکہ شاید سن کر کلمہ شہادت کہہ دیں۔ محمد بن مسلم نے کہا، میں شروع ہوا اور کہا حدثنا ابو عاصم، حدیث بیان کی ہم سے ابو عاصم النبیل نے، قال حدثنا عبد الحمید ابن جعفر، انہوں نے کہا حدیث بیان کی ہم سے عبد الحمید بن جعفر نے، یہاں تک کہ ایسا لگا کہ گویا میں نے اس حدیث کو نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے۔ پھر ابو حاتم شروع ہوئے اور کہا حدثنا محمد بن بشار، حدیث بیان کی ہم سے محمد بن بشار نے، قال حدثنا ابو عاصم النبیل عن عبد الحمید ابن جعفر، اور ایسا لگا گویا انہوں نے حدیث کو نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے۔ اس پر ابو زرع جو کہ نزع اور قریب الموت میں تھے شروع ہوئے اور کہا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم النبیل، اور پھر انہوں نے پوری روایت بیان کی، حدیث سنائی، اور وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا۔ ابو زرع لفظ اللہ کی ہاں تک پہنچے تو ان کی روح نکل گئی اور لفظ دخل الجنہ نہیں کہہ سکے۔ اللہ اکبر، کس قدر خوبصورت طریقہ ہے۔ حدیث سے محبت کتنی ضروری ہے، اور حدیث سنانی اور قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی، یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے کہ ہم اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہلوا سکیں۔ آمین ثم آمین۔